الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امامیہ شیعہ کے نزدیک قرآن کریم ایک محرف اور مبدل کتاب ہے۔ بالفاظ دیگر امامیہ شیعہ کے نزدیک قرآن کریم اصلی نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہو گیا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ مشہور شیعہ مرزا حسین بن محمد تقی نوری تبرسی المتوفی 1320 ہجری نے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب نامی کتاب لکھی، یعنی قرآن کریم کی تحریف کے اس بات پر نوری تبرسی نے کتاب لکھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ 4 شیعہ علماء ابن بابویہ قمی، شریف مرتضیٰ توسی اور تبرسی یہ کہتے ہیں کہ قرآن غیر مبدل اور غیر محرف ہے۔ تو نوری تبرسی نے کہا کہ لم یعرف من القدماء موافق لہم، متقدمین شیعہ علماء میں سے کوئی بھی ان چاروں کی موافقت نہیں کرتا۔ فصل الخطاب صفحہ 33 ہے۔ یہی مرزا حسین بن محمد تقی تبرسی نے عقیدہ تحریف قرآن کی بنیاد ذکر کی۔ بنیاد ذکر یہ کی کہ الذین باشروا ھذا الامر الجسیم هم اصحاب الصحیفہ ابو بکر و عمر و عثمان و ابو عبیدہ و سعد بن ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف واستعانوا بزید بن ثابت۔ تحریف قرآن مدونین قرآن ابو بکر، عمر، عثمان، ابو عبیدہ اور سعد بن ابی وقاص کا کارنامہ ہے، اس پر مدد زید بن ثابت سے لی گئی۔ فصل الخطاب کے اندر یہ بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیعہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اصلی نہیں، محرف ہے، اور قرآن کریم کے محرف اور مبدل ہونے پر شیعہ کا اس حوالے سے اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں نقص واقع ہوا ہے۔ اس میں 2 شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے، سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نقص ہوا۔ زیادتی کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں قرآن کریم میں زیادتی ہوئی اور بعض کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ نے قرآن کریم میں تحریف کر دی، یعنی قرآن کریم میں علی کی خلافت بلا فصل تھی اور اہل بیت کی فضیلت تھی، انہوں نے نکلوا دی اور یہ کروائی انہوں نے زید بن ثابت سے کروائی۔ مشہور شیعہ عالم ملا باقر مجلسی المتوفی 1111 نے لکھا ہے کہ لا یخفی ان کثیر من الاخبار الصحیحۃ صریحۃ فی نقص القرآن وتغییرہ وعندی ان الاخبار فی ھذا الباب متواترۃ معنا وترو جمیعها یوجب رفع الاعتماد علیہا راسا۔ بہت ساری صحیح سری روایات قرآن کریم میں نقص اور تغیر پر دلالت کرتی ہیں۔ میری تحقیق میں یہ روایات تواتر معنوی کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن کو غیر محرف ماننا ان تمام روایات پر بد اعتمادی ہوگی۔ مرآت العقول، یہ مجلسی کی۔ 5ویں دلیل یہ ہے کہ فصل الخطاب میں تقریباً 30 کبار شیعہ علماء کے نام جنہوں نے تحریف قرآن کی صراحت کر رکھی ہے، ان میں اسحاق کاتب ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ اس نے مہدی کو دیکھا ہے۔ اس طرح انیس و طائفہ، بعض اکثر شیعہ سے معصوم کہتے ہیں۔ اسی طرح ابو القاسم حسین بن روح نوبختی کا بھی ذکر ہے، جو شیعوں اور مہدی کو درمیان تیسرا سفیر ہے۔ ساتھ یہ لکھا ہے کہ تحریف قرآن کا عقیدہ ہمارے جمہور علماء کا ہے۔ ہمارے جو ائمہ ہیں، ائمہ اہل سنہ، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ شیعہ جو ہے تحریف قرآن کا قائل ہے، شیعہ قرآن کریم کو اصلی نہیں مانتا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو محرف مانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن اصلی ہے، اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی، وہ تقیہ کرتے ہوئے ایسا کہتے ہیں، کیونکہ شیعہ مذہب میں بنیادی چیز تقیہ ہے۔ جس طرح مسلمان جو ہیں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا، اس بن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس طرح یہ تقیہ کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تقیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی ہے، یعنی 4 علماء کے نام جو ذکر کی ابن بابویہ وغیرہ نے، یا یہ مدارتاً ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہماری رائے اچھی ہو، ورنہ لوگ تو ہمیں کہیں گے تم کافر ہو، قرآن کو اصلی نہیں مانتے ہو۔ تو لہذا جب آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کے بارے میں کیا ہے، جی قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، تو ان کی مراد وہ قرآن ہوتا ہے جو ان کے مہدی کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ غار میں قرآن لیے بیٹھے ہیں اور جب وہ آئیں گے تو ساتھ قرآن لے کر آئیں گے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن اگر اصلی ہے تو جامعین قرآن ابو بکر، عمر، عثمان کے ایمان کے تو یہ لوگ قائل نہیں ہے، تو قرآن کو اصلی کیسے مانتے؟ کافر کے جمع کردہ قرآن پر اعتبار کیوں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریف قرآن پر شیعہ کتابوں میں لگ بھگ 2000 روایات ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تحریف قرآن کے ثبوت پر ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور روایات اس قدر ہیں کہ ان کی تعداد 2000 تک پہنچتی ہے۔ تو یہ لوگ ان روایات کا انکار نہیں کرتے، نہ ہی ان روایتوں کو ضعیف کہتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ان 2000 روایات جو تحریف قرآن کے حوالے سے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے قرآن کریم کے اصلی ہونے کے دعویٰ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ
تحریف قرآن کے قائلین کی تکفیر نہیں کرتے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن تو اصلی ہے، تو جو کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہو گئی ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ پھر تو ایک بڑی امت کو یعنی امامیہ شیعہ کو انہیں کافر کہنا پڑے گا، جبکہ یہ کافر نہیں کہتے۔ جب کافر نہیں کہتے مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کو پھر اصلی نہیں مانتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کا اگر اصلی ہونے کے دعویٰ ہے تو ان کے علماء نے اپنی بعض کتابوں میں تحریف قرآن پر دلائل کیوں دی ہیں؟ وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں تحریف ہو گئی، یہاں تحریف ہو گئی، یہاں تحریف ہو گئی، دلیل دے کر یہ بات بتاتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً ان کے نزدیک قرآن اصلی اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا تو فصل الخطاب جو کتاب ہے اس کے مصنف کی یعنی نوری طبرسی کی تکفیر کیوں نہیں کرتے، اس کو کافر کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کتاب تو ایران سے چھپی ہے جس میں ثبوت دیے گئے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ محرف اور مبدل کتاب ہے۔ یہ ہے ان کا قرآن کریم کے بارے میں عقیدہ۔ اور جو قرآن کو اصلی نہ سمجھے اور صحابہ کے ایمان اور دین کو نہ مانے، اس کا حدیثوں پر کتنا ایمان رہ جاتا ہے؟ آپ سوچئے۔ مطلب یہ ہے کہ روافض نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتے ہیں، نہ ختم نبوت کے قائل ہیں، بلکہ امامت کو نبوت سے فیک چیز سمجھتے ہیں، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کو غاصب کہتے ہیں، اور اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں وہ شریعت کو نسخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور تشریع کا بھی اختیار رکھتے ہیں، شریعت سازی بھی کر سکتے ہیں، اور امت مسلمہ کو یہ کافر سمجھتے ہیں۔ تو اب سوال ہے کہ ان کا دین اسلام میں کتنا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔